نور شروع ہے اور 23ویں آیت سے آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يهذروا ولا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم ولا البغاء
أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے یا مال عطا کیا ہے، یعنی ان کو خدا تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، تم میں سے ایسے لوگ یہ قسمیں نہ کھایا کریں کہ یوتو بس فضلہ منکم وسع، یہ دو لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ فضل مال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر عمومی معنی اس کا فضیلت ہی کے ہیں، کوئی خوبیاں جن کو عطا کی گئی ہیں، ایک مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ وسعت اور کشادگی مالی لحاظ سے بھی وہ بہتر ہیں۔ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ اپنے اقرباء کو اور مسکینوں کو اور خدا کی راہ میں مہاجرت کرنے والوں کو وہ کچھ نہیں دیں گے، ان پر کوئی خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ عفو سے درگزر سے کام لیں، یا عفو سے کام لیں اور درگزر سے پیش آئیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے مومنو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے بخشش کا سلوک فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ عفق کا واقعہ گزر چکا ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظالمانہ بہتان باندھا گیا تھا، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے غریب رشتہ داروں کی اور دوسرے مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، وہ ظالم ٹولہ جنہوں نے یہ الزام لگایا، ان میں سے یہ کچھ ایسے بھی تھے جو براہ راست حضرت ابو بکر کے احسان مند تھے۔ تو آپ نے پھر معلوم ہوتا ہے قسم کھائی ہے یا خدا کا نام لے کر کہا کہ اب میں ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں دوں گا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ خلق مسلمانوں کو سکھایا، اور حضرت ابو بکر کی اس ضمن میں ایک بہت بڑی تعریف فرمائی، جو یہ کہا کہ اولو الفضل ہو تم، خدا تعالیٰ نے تمہیں بہت اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے، تمہیں ایک ایسی فضیلت بخشی ہے، اور پھر ساتھ بھی مالی توفیق بھی، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی حرکت کرو۔ اس لیے باوجود اس کے کہ کسی کی طرف سے اتنا ظلم ہوا ہو کہ اس نے معصوم بچی پر الزام لگا دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے جس اعلیٰ خلق کی توقع رکھتا ہے، اس کا یہ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے باوجود غربت میں جو اپنی ذات میں ایک احتیاج ہے اور اس کا مذہب سے یا اخلاق سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے، غریب جو بھوکا مر رہا ہے، خواہ وہ ایماندار ہو یا بے ایمان ہو، نیک ہو یا بد ہو، غربت اپنی ذات میں بعض تقاضے رکھتی ہے۔ تو اسلامی تعلیم بہت ہی دلکش ہے، جو غربت کے معاملات میں دینی تقاضوں کو الگ کر دیتی ہے اور غربت کے تقاضوں کو الگ کر دیتی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ عفو سے کام لیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور اس طرح سلوک کریں جو گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ کس معاملے میں؟ مال خرچ کرنے اور غریبوں کی امداد کے تعلق میں، کیونکہ اگر یہاں یصفحوا کا معنی یہ لیا جائے کہ ان کی بیہودہ حرکتوں کے باوجود ان سے اسی طرح حسن سلوک کرو جس طرح یعنی معاشرت میں اور میل جول میں اور اٹھنے بیٹھنے میں، تو یہ غلط ہوگا۔ یہاں یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں موقع اس بات کا ہے کہ جب تم ان پر خرچ کرو گے
تو اس وقت ایسی بات نہ کوئی کر بیٹھنا کہ اس سے ان کو یہ محسوس کرایا جائے کہ تم یہ کرتے تھے، ہم اب تم سے یہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خرچ کے انداز میں ایک نیا حسن پیدا کر دیا گیا ہے۔ جب خرچ کرو ان پر تو ان کو یاد تک نہ دلاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یسفہو کا یہاں یہ معنی ہے، اور عفو سے کام لو، کیونکہ غصہ دل میں تو ہے بہرحال، اس لیے اس میں عفو کا تعلق بھی ہوگا۔ یہ خرچ پر آمادہ کرنے کے لیے عفو سے کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے آمادہ فرمایا گیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے مغفرت کا سلوک کرے؟ اب اللہ کے حوالے سے تو ہم سب مجرم ہی ہیں، اور اگر جرم کے نتیجے میں خدا ہماری ضرورتیں پوری کرنا بند کر دے تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ سطح زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ چھوڑے، کوئی دابہ باقی نہ رہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا انداز ہے نصیحت کا کہ انسان کو ایسے معاملات میں نیچے سے دیکھنے کی بجائے اوپر کی طرف نظر کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ تم ان سے اوپر ہو، اولو الفضل بھی ہو، اولو السعہ بھی، تم سے اوپر بھی ایک اولو الفضل اور اولو السعہ ہے، جس کو تم پر ایسی فضیلت اور ایسی وسعت ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں۔ بس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کمزوریوں پر وہ صرف نظر فرمائے اور تمہاری وسعتیں اس کے باوجود بڑھاتا رہے، تو پھر تمہیں یہی سلوک دوسروں سے کرنا چاہیے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جہاں تک ان کے اس جرم کی سزا کا تعلق ہے، وہ بندوں کو نہیں کہا گیا کہ تم سزا دو، باوجود اس کے وہ اپنی سزا کے سزاوار ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا خدا کی بخشش سے تعلق نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انہی سے حسن سلوک کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے تعلق میں معاف نہ بھی فرمایا ہو، تب بھی انسانی خلق کا تقاضا یہ ہے جو خدا تعالیٰ تم سے توقع رکھتا ہے، معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ خوبیاں اس طرح اپنی ذات کے حسن کو چمکاتے رہو اور ایک اعلیٰ درجے کے بااخلاق انسان کے طور پر اپنی زندگی بسر کرو۔ ہاں، ان کی جو جرم ہیں ان پر اگر دل تمہارا کھولتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور وہ لوگ جو محصنات اور غافلات اور مومنات، یہ 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، الزام لگاتے ہیں محصنات پر، یا محصنات پر قلع بند عورتیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ الغافلات اور بھولی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں اور کیا بکواس ہو رہی ہے۔ المومنات اور ایمان لانے والیاں ہیں، ان پر جو الزام لگائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت پر بھی، آخرت میں بھی ولہم عذاب عظیم، اور ان پر بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کو کتنا نکھار دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے مطلب خدا یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، انسانی ضروریات کے تعلق میں تم نے کوئی فرق نہیں کرنا۔ اس سے بہتر عالمگیر تعلیم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کئی دفعہ مختلف جماعتوں سے جب ہم رپورٹیں منگواتے ہیں بعض سائلین کے متعلق، تو کہتے ہیں جی یہ تو تعلق نظام جماعت سے یہی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں دینا۔ میں یہی لکھا کرتا ہوں کہ قرآن تو کہتے ہیں دینا، تم کہتے ہو نہیں دینا، میں تمہاری بات تو نہیں مانوں گا۔ جہاں غربت وجہ احسان ہے اور اس کا جواز رکھتی ہے، وہاں یہ سارے امور جو اس کا نظام سے تعلق یا عدم تعلق، یہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ نظام سے تعلق کے نتیجے میں جو زائد احسان کا تقاضا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر بنیادی احسان کا جہاں تک تعلق ہے، حسب توفیق جماعت کو ہر جگہ وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہاں خدا الحمدیہ وہ پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جو غریب فاقہ کش ہیں،
ان کے کھانے کا بھی کھانا کھلانے کا بھی انتظام کرتی ہے، اور باقاعدہ ان کو میں نے کہا کہ مستقل اس چیز کو جاری رکھیں۔ اب اس میں دہریے بھی ہیں، لچے لفنگے، کریمنل، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس تعلیم کی روشنی میں ان سے کوئی فرق نہیں کرتی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اب انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا معصوموں پر اور جھوٹی گواہی دی، اور ان کو جس بات سے ڈرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچی گواہی بھی ہے جو تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف دیں گے، اور جب تم اپنی زبانوں کے غلط استعمال کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دیتے ہو معصوموں پر، اب تم اس بات کے سزاوار ہو گئے ہو کہ تم پر خود تمہارے بدن سچی گواہیاں دیں۔ اور اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، یوم تشہد علیہم، وہ دن یاد کرو یا خیال کرو اس دن کا کہ جب ان پر ان کی زبانیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ارجلہم اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، ان امور پر میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا حق کے ساتھ، دینہم الحق، جس بدلے کے، جس جزا کے وہ سزاوار ہیں ان کو پورا دیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ جان لیں گے کہ ظاہر و باہر حق اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس کا ترجمہ عموماً ہمارے ہاں یہ ملتا ہے ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ناپاک عورتیں کیوں ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ میرے نزدیک تو ناپاک عورتیں ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ سارا مضمون ہی پاک مرد پاک عورتوں کا، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کو چل رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی روک ایسی بن جاتی ہے ذہن میں جس کا مجھے علم نہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کی بجائے چیز ترجمہ کیا گیا ہے، اور خبیثون میں مرد ہی ہیں، تو گویا اس ساری آیت میں عورت کا ذکر ہی کوئی نہیں، صرف مردوں کا ذکر رہ گیا۔ کیوں جی؟ آپ کو پتہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ہاں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور پھر نہیں، یہ ترجمہ ہمارے قرآن کریم جو تراجم ہمارے ہاں ہیں ان میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ تھی نا پیچھے رہنے والوں میں، ہاں جی، اس وجہ سے وہ نیک مرد اور بری بیوی، اس طرح فرعون برا تھا، اس کی بیوی نیک، اچھا، تو یہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے ورنہ۔ نہیں مگر وہ نہ نہیں نا ان کی، خدا نے الگ کر دیا ان کو، ان کی مائیت توڑ دی خدا تعالیٰ نے، ان کا امتیاز کر دیا۔ اور دوسرے اگر یہ تم ایکسٹینڈ کرو گے اس لحاظ سے تو یہ گویا کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہر نیک مرد کی بیوی لازماً نیک ہوتی ہے، اور ہر نیک عورت کا خاوند لازماً نیک ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ تو معنی ہی نہیں ہے کہ کسی پاک مرد کی ناپاک بیوی نہیں ہو سکتی، کسی پاک عورت کا پاک مرد خاوند نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک طبی روحانی تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو زیب دیتے ہیں۔ اصل میں یہ معنی ہیں جو مراد ہیں کہ پاک لوگ تو پاک عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ وہ پاک ڈھونڈ کر ان سے شادیاں کریں۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے جہاں تک انسانی علم ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے، چاہیے کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ڈھونڈا کرو،
میرے نزدیک تو یہ تعلیم ہے جو کھلی کھلی اس میں ہے، اس لیے ترجمہ اس میں اسی پرانے ترجمے کے اثر کے نتیجے ہم نے بھی چیزیں کر لیا تھا، اس کو درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں ہی کو زیب دیتے ہیں، انہی سے جوڑ رکھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں سے ہی روحانی تعلق یا صحیح تعلق رکھ سکتی ہیں اور انہی پر سجتی ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں پر ہی سجتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اب اولئک میں دیکھو عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، چیزیں تو نہیں ہیں۔ مبرؤون اولئک کی ضمیر ان سب کی طرف جا رہی ہے، اس لیے لازماً انسان ہیں وہ، الطیبات بھی الخبیثات بھی۔ تو یہ معنی پھر بنیں گے کہ جو دوسرے ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پرواہ اس سے، مبرؤون ہے، یہ اس سے بری ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے وہ کیا کوئی بکواس کرتا ہے۔ پاک مرد پاک عورت کا جوڑا غافلات تبھی آیا ہے وہاں سے دوسری جگہ کہ اکثر ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہتے پھرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی عزت والا رزق۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل نہ ہوا کرو بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم ان گھروں کے سوا جو تمہارے اپنے گھر ہیں، حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا اور سلام کہو اس میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب اتنی تفصیل سے معاشرے کے آداب سکھائے گئے ہیں جو باقی جگہ رائج نہیں ہیں، جہاں بعض معاشروں میں رائج ہو گئے وہ ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے، ورنہ بعض مشرقی دنیا میں ایسے ملک ہیں جیسے سیلون سری لنکا، وہاں ہر وقت بے دھڑک ہر مرد عورت گھروں میں داخل ہوتے پھرتے ہیں، نہ دروازہ کھٹکانے کا سوال رواج ہے، نہ آواز دینے کا رواج ہے۔ ان کے گھروں میں ٹھہر کے دیکھے تو ایک عذاب تھا، کوئی کمرہ کسی کا پرائیویٹ کمرہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رات ان کو ہرا دے اور وہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ورنہ صبح سے شام تک تانتا بندہ ہوتا تھا ان لوگوں کے جنہوں نے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی جو جتنا صاحب اثر اتنا ہی اس کا گھر پبلک۔ تو اس لیے قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دیکھیں انسان کو کس طرح تفصیل سے تہذیب سکھائی ہے کہ جو گھر تمہارا نہیں ہے اس میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کہنے کا رواج وہ اپنی جگہ الگ ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو کا معنی اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، مطلب یہ ہے اگر تمہیں نصیحت پکڑنے کی صلاحیت ہے یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ تم غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ مراد ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، اس گھر میں کوئی نہ ہو تو اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں تو اجازت کون دے گا؟ مراد یہ ہے کہ گھر والے نے تمہیں اجازت دے کر بھیجا ہو، اس صورت میں تم اس گھر میں داخل نہ ہو اگر اجازت نہ دی گئی ہو، لیکن اگر موجود والے اجازت نہ دیں تو پھر بھی رک جاؤ۔ بس دو اجازتیں ہیں،
آیت کے پہلے حصے میں اجازت سے مراد ہے گھر کا مالک، کیونکہ خالی گھر والا تو گھر کے اندر سے بول ہی نہیں سکتا. تو جو گھر کا مالک ہے اس نے خالی گھر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہو تو پھر خالی گھر میں جانے کا کوئی حرج میں جانے سے کوئی حرج نہیں. اور اگر اندر سے اجازت مل جائے حتیٰ یؤذن لکم، تو پھر تم بے شک گھر میں داخل ہو جایا کرو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو واپس چلے جایا کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے. اس طرح معاشرہ عمدہ اور پاکیزہ رہتا ہے. کیونکہ اگر کہا جائے کہ نہیں واپس چلے جاؤ اور اگلے غصے کریں اور آوازیں نکالیں اور کہیں کہ لو جی گھر سے دروازہ نہیں کھولتے، اندر نہیں آنے دیتے، اور عجیب رواج ہے، ہم اتنی دور سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا ہی نہیں کسی نے. ایسی باتیں روزمرہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اندر والے جھوٹ بولتے ہیں، پھر ازکا نہیں رہتا معاملہ. تو تمہارا معاشرہ پاک تبھی رہے گا اگر قول سدید سے کام لو، اور جو قول سدید سے کام لیتا ہے اس پر ناراض نہ ہو کہ نہیں تو کہ ٹھیک ہے نہیں. ورنہ بعض دفعہ لوگوں کو جھانک کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں پیچھا چھوڑو. اس لیے یہ اتنی لطیف اور باریک تعلیم ہے جو کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑتی، اور جھوٹ کی عادت اس سے بہت پڑتی ہے. حالانکہ چھوٹی سی بات ہے، اکثر لوگ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، کیونکہ پوچھے تو کہنا گھر پہ نہیں ہوں. بعض بچے پھر کہتے ہیں کہ ابا کہتے ہیں میں کوئی نہیں گھر پہ تم جاؤ یہاں سے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے لیے ہرگز کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہونے میں جو غیر آباد ہوں اور ان میں تمہاری کوئی چیزیں پڑی ہوں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی ممکن ہے کہ گھر تمہارا نہ ہو مگر تمہارا سامان رہ گیا ہے پڑا ہوا، اور اگر آباد ہے تو پوچھ کے جانا پڑے گا، اگر غیر آباد ہے تو اپنے سامان کی خاطر تم جا سکتے ہو، وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب کسی نے اپنے گھر میں سامان رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ اجازت اس میں شامل ہو گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے جا کے اس گھر سے سامان لے لیا کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نظریں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. بس جن کو نظریں اٹھا کر مسلسل گھورنے کی عادت ہو ان کو دوسری چیز کا بھی خطرہ درپیش ہو جاتا ہے. اس لیے دوسرے خطرے سے بچانے کے لیے پہلی تعلیم ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو. اب عورتوں کی عمر اور ان کے مختلف خصال اور صفات کے لحاظ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت مکمل طور پر اپنے دلکشی کے سامانوں کو ہر ایک سے چھپا لے.
اس کی بول چال، اس کے چال ڈھال، اس کے بدن کی طریقے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو از خود اس کے حسن کو ظاہر کرنے والی ہیں. بس پاؤں مار مار کے اپنے حسن کو نہ دکھاؤ، اور مٹک مٹک کے چل کر اپنی طرف توجہ نہ کھینچو، یا تنگ لباس پہن کر اپنے حسن کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. عام طریقے پر اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو، پھر جو حسن ظاہر ہوتا ہے اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے وہ جو خیمے برقعے ہیں ان کا بھی یہاں ان کو بھی غیر اسلامی طرز بتا دیا گیا اس آیت میں. وہ جو خیمے برقعے پہنائے جاتے ہیں عورتوں کو بعض علاقوں میں، وہ اس خیال سے کہ کہیں ان کی کوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے، اور بعض دفعہ کلیتاً ڈھانک دیا جاتا ہے اور باریک جالیاں آنکھوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اس سے ساری دنیا میں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے ایک عذاب ہے وہ. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ زینت جو از خود ظاہر ہونی ہی ہونی ہے، اس کو زبردستی مصنوعی طریق پر چھپانے کا حکم نہیں دیا جا رہا. عام طریقہ یہ ہے کہ خود ظاہر نہ کرو، یہ سب سے اہم بات ہے. تمہاری نیت میں اپنے بدن یا اپنے کردار کا حسن دکھانا شامل نہ رہے، اور جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنی چھاتیوں پر ڈالا کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے آبا پر. اس سے پتہ چلا کہ زینت سے مراد فروج اور اندرونی زینتیں ہرگز نہیں ہیں. یہاں جو زینت کی بات ہو رہی ہے وہ تبھی حسن جو جسم اور اداؤں کا ہوا کرتا ہے. اسی لیے میں نے اس کا پہلے یہی ترجمہ کیا تھا، اور یہ آیت کا حصہ اس بات کو خوب کھول رہا ہے. ورنہ اپنے بدن کی ایسی زینت جس کا جنس سے تعلق ہو، وہ نہ ماں باپ پر ظاہر کرنے کی اجازت ہے، نہ بھائی پر، نہ اور اقربا پر. تو وہ زینت ہے جو ویسے ہی حسن میں، طبیعت بدن کی دلکشی میں از خود پائی جاتی ہے، جو نیک لوگوں کے خیالات کو بہکاتی نہیں. اس زینت کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ فرمایا خامدوں پر، اور جب خامدوں پر بات ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ جو خامند کے حقوق ہیں وہ یہاں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ محل نہیں ہے. مطلب روزمرہ خامند جو ہیں ان سے تو سب بدرجہ اولا خامند کا ذکر ماں باپ سے پہلے کیا گیا، اس لیے کہ ان کا تو بدرجہ اولا حق ہے کہ ان سے تم اپنی زینت کو نہ چھپاؤ. او آبائہن، اور اپنے آبا پر، او آبائے بولتہن، یا اپنے خامدوں کے آبا پر یعنی اپنے خسر پر. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر. او ابنائے بولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں پر. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر. او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر. یعنی روزمرہ جو آنے والی غیر عورتیں ہیں، سوائے اس کے کہ جیسا کہ الگ آیت میں ذکر ہے ان میں اگر کوئی ناپاک سرشت ہوں ان سے الگ رہنا لازم ہے، مگر ویسے گھر میں روزمرہ آنے والی اور جو عورتوں سے کسی قسم کے ادنا درجے کے پردے کی بھی ضرورت نہیں. اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے نوکر اور تابعین جو گھروں میں پلتے ہیں جن میں تم اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے، یعنی جن کے اندر کسی قسم کی جنسی بے روی کے خیال پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی کوئی نہیں، گھر میں پلنے والے بچوں کی طرح ہیں. ان سے بھی اس طرح کا پردہ ضروری نہیں جو باہر گلیوں میں نکلنے کے وقت اختیار کیا جاتا ہے.
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ایسے بچوں سے جو اس لسٹ میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہوں، ہمسائے کے بچے، ادھر ادھر سے آنے والے بچے، مگر جن پر ابھی عورتوں کے پردہ کی جگہیں ظاہر نہیں ہوئیں، یعنی ان کو تصور ہی نہیں پیدا ہوا اس بات کا کہ عورتوں میں کچھ پردے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ عورات نساء میں عورت سے مراد عورات کا ترجمہ نہیں ہو رہا، نساء کا ترجمہ عورت ہے۔ عورات کا مطلب ہے پردے کی چیزیں۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا پردے کے ساتھ ایک رشتہ باندھا جا چکا ہے۔ تو وہ اعضاء جو خواتین کے پردوں میں رکھے جاتے ہیں، ان کا ان بچوں کو ابھی خیال بھی نہیں پیدا ہو سکتا، واہمہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس قسم کے خیالات سے ابھر رہا ہے کیونکہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور پاؤں مار مار کر اپنی مخفی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض دفعہ اپنے پاؤں کی طرز اور دھمک سے اپنی طرف توجہ کھینچتے ہیں لوگ، اور اس سے پاؤں مارنے سے بعض دفعہ جسم میں وہ ارتعاش بھی پیدا ہوتا ہے جو کشش کا موجب بنتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ ایھا المومنون، یہاں عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا، مگر آخر میں مردوں کو شامل کر لیا گیا کہ یہ تعلیم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے کہ سب کے سب توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھک جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بیوہ عورتوں کے نکاح کروایا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک لوگوں کے جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری معاشرے پر ہے ان کا خیال رکھنا، کیونکہ انکحوا الایام منکم میں بیوائیں جو ہیں وہ ان کا خامن تو فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کا کون نکاح کروائے گا؟ معاشرہ ہے جو ان کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اور لونڈیوں اور غلاموں کے تعلق میں ہر وہ شخص جو ان کا مالک ہے وہ، اور ہو سکتا ہے معاشرہ بھی اس عمومی خطاب میں اس میں شامل ہو کہ جہاں تم دیکھو کہ لونڈیاں اور غلام بغیر شادی کے رکھے جا رہے ہیں، وہاں ان کا خیال کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کی غربت دور فرما دے گا، ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت عطا فرمانے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے وقت عورت کی دولت نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اور نہ مرد کی، کیونکہ اگر باقی قوائف ایسے ہوں جو شادی کے لحاظ سے کسی کو مستحق قرار دیں اور غربت صرف روک ہو، تو یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میری تعلیم کے مطابق اگر تم غریب سے بھی شادی کر لو گے تو خدا اس کی غربت دور فرما دے گا۔ ایک عام وعدوں سے ہٹ کر ایک الگ وعدہ ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو نکاح کی توفیق نہیں پاتے، نکاح نہیں پاتے یعنی نکاح کی توفیق نہیں پاتے، یستعفف، ان کو چاہیے کہ وہ بچ کر رہیں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو توفیق عطا فرما دے، یعنی ان کو امیر کر دے۔ امیر سے مراد یہ نہیں کہ بہت بڑا دولت مند، ہے کہ ان کی غربت دور فرما دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم،
پہلے تعلیم دی ہے کہ ان کی غربت کا خیال نہ کرو، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ کریں گے اور کرتے ہیں، اور کلیتاً اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر غریبوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایسے لوگ، مخاطب ان معنوں میں کہ ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ چاہیے کہ غریب لوگ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دے گا۔ تو یہاں ان کا استعفاف ان کے غنا کی گویا ضمانت بن گیا۔ بس اگر غریب لوگ اپنے آپ کو سنبھال کے نہ رکھیں تو ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں کہ ان کو ضرور ان کے دن پھیر دے گا اور ان کو اچھا حال کر دے گا۔ ہاں، اگر خدا کی خاطر رکیں گے تو ایک اور نسخہ ہے، جیسا پہلے ایک نسخے کا بیان ہو چکا ہے، جس سے غربت دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان غنی ہو سکتا ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو کتاب چاہتے ہیں ان لوگوں میں سے جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے زیر نگی ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں تحریری معاہدہ جس کے نتیجے میں ان کو آزادی مل جائے۔ بس الکتاب اس موقع پر ایک اسلامی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی آپ سے چاہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، اور چونکہ غلامی کے دوران اس میں توفیق نہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے اپنی آزادی خرید سکے، تو پھر ایک تحریری معاہدہ اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ وہ اقرار کرے کہ میں آزاد ہوں، انہیں مجھے آزاد کر دو اس شرط پر کہ جب مجھے توفیق ملے گی، اور اس کے لیے معین مدت لکھی جاتی ہے، اس عرصے کے اندر میں جو کچھ کماؤں گا یا کماؤں گی اس میں سے تمہارا رقم جو بھی میرے مقرر متعلق طے ہوگی وہ ادا کر دوں گی۔ یہ جو غلاموں کی آزادی کا ایک طریق ہے، یہ اس میں اسلام باقی تمام مذاہب پر ایک غیر معمولی فوقیت رکھتا ہے، اور اسلامی عدالتوں کے ذریعے یہ آزادی لی جا سکتی ہے۔ بائبل میں بھی کتابت کا ذکر تو ہے نا جی مومن صاحب؟ میں نے جو پڑھے تھے حوالے، اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مکاتبت کا ذکر وہاں بھی ملتا ہے، لیکن جس طرح قرآن کی میں شرطیں بیان کی، چیک کر لینا، کل کے درس میں بتا دیں گے، اس قسم کی اعلیٰ درجے کی شرطیں کہ گویا عدالت کو، اسٹیٹ کو حق ہو جاتا ہے کہ ایسے کو آزاد کروائے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور دیگر مذاہب میں جہاں تک میرا علم ہے نہیں موجود۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ ان کو آزاد کرو مکاتبت کے ذریعے، اور اگر کوئی برائی اور نقص دیکھو تو پھر بے شک اس سے اعتراض کرو۔ کوئی بددیانت ہے، کوئی وعدہ توڑنے والا مشہور بدعہد ہے، اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ پھر مکاتبت کر کے اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ بھاگ جائے کہیں، وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اس کا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے خیرن سے مراد ایک تو یہ ہے، دوسرے کہ وہ لوگ جن کے اندر اچھی صفات ہیں وہ آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ اچھے لوگ جو ہیں ان کو غلام بنائے رکھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے جن لوگوں میں تم غلاموں کو پسند کرتے ہو ان کی آزادی زیادہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نکموں کو آزاد کرو مکاتبت کے ذریعے اور اچھوں کو چھوڑ دو، اچھوں سے شروع کرو، جتنا اچھا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کا ایک اعلیٰ درجے کا معنی تو یہ ہوگا کہ جو اچھے غلام ہیں نہ صرف آزاد کرو، بلکہ جس طرح جہیز دے کر بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، ان کو اپنی نئی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ساتھ دو بھی، ورنہ وہ بالکل خالم خولی، نہ کوئی برتن، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی ہانڈی روٹی کا انتظام، کیسے زندگی گزاریں گے؟
تو فرمایا کہ احسان کے ساتھ رخصت کرو اور جو خدا نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے ان کو بھی کچھ چلتے وقت دے دو. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اس آیت کا ایک یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جو اس سیاق و سباق سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا کہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ نہ کرواؤ. سوال یہ ہے کہ اسلام میں جہاں اتنی پاکیزگی کی تعلیم جو پہلے گزر چکی ہے اس کے ہوتے ہوئے پیشے کا کرانے کا کون سا موقع ہے؟ کیونکہ پیشہ کروانے کے نتیجے میں مال آدمی حاصل کرتا ہے، اس لیے مال کے ذکر سے دماغوں میں یہ چلا گیا کہ مراد ہے پیشہ نہ کرواؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان کو مال دو اور پاکیزگی کی تعلیم اتنی کہ نظریں نیچی رکھو اور فروج کی حفاظت کرو. تو پیشہ کروانے کا کون سا موقع ہے؟ اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ مراد ہے کہ تم اپنے حرص میں کہ تم ان سے فائدے اٹھاتے رہو، مکاتبت سے پرہیز نہ کرو اور رکو نہیں، اور نہ ان کی شادیاں کرانے سے میں تردد کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی وہ آزاد ہو کر الگ زندگی بسر کریں گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کہ تمہاری لونڈیوں میں بدکاری پھیلے گی. یہ مراد ہے. بدکاری پیسوں کی خاطر کروانے کا کوئی تصور بھی یہاں موجود نہیں. مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا، اگر مکاتبت سے پرہیز کیا، اگر شادی سے گریز کیا تاکہ تمہاری لونڈیاں تمہارے فائدے میں رہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ اس کے نتیجے میں بدکاری پھیل سکتی ہے. اور اگر ایسا کرو گے تو اس کا گناہ تم پر ہوگا، ان پر نہیں ہوگا. یعنی ان پر جو ہوگا وہ ان کی نسبت سے ہی ہوگا مگر تم پر ہوگا. ورنہ دوسرا معنی تو یہ ہے لے لیا جائے گا، اگر وہ دوسرا عام معنی لیا جائے تو مراد یہ ہوئی کہ پیشہ کروانے کی اجازت ہے تو جو دوسرا مرد ہے ساتھ شامل اس کو پھر کوڑے بھی نہیں لگیں گے. وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک طرف اتنی سزا ہو اور دوسری طرف پیشہ کروایا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک تو کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کا اس پیشے والے تصور سے نہیں ہے. ہاں بدکاری سے ضرور ہے، لیکن ان معنوں میں ایک طبی امر ہے کہ جب نوجوان لڑکیوں کو ان کے طبی جذبات سے اس طرح گھونٹ کر باز رکھا جائے کہ نہ ان کو شادی کا حق دیا جائے نہ مکاتبت کا حق دیا جائے، تو پھر ایسے معاشرے میں لازماً برائیاں پھیلیں گی. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا اکراہہن میں مراد یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے جو ان کے بس میں نہ رہے اور مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اگر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کی انسانی فطرت کے لحاظ سے ان کے بس میں ہی نہ رہے، تو جس طرح حرام کھایا جاتا ہے اکراہ کے وقت اور اس پر خدا پکڑ نہیں فرماتا، تو جن لوگوں نے ایسا کیا ان سے مغفرت کا وعدہ نہیں دیا. جو مجبور ہو جائیں اور بے اختیار ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک ان کی مجبوری تھی. ان کے متعلق فرمایا ہے کہ بعید نہیں کہ خدا ان کے اکراہ کے نتیجے میں گناہ کو معاف فرما دے اور ان سے عفو کا سلوک فرمائے. حضرت مسلم موعود نے یہی ترجمہ کیا ہے. یہ تفسیر کون سی تفسیر سے لی جائے؟ اس نے کبیر سے. اچھا، اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی لونڈیوں کو جو کہ مشروط آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، دنیا کے حصول کی غرض سے ان کے اس ارادے میں روک ڈال کر بدکاری پر مجبور نہ کرو. بس یہی معنی ہیں جو
حضرت مسلم موعود نے بھی کیے ہیں، اس لیے مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ یہ معنی دوسرے نہیں ہیں۔ ہیں آگے رہ گیا؟ اچھا، 34-35 لقد انزلنا 35ویں، ٹھیک ہے، ابھی ہے وقت۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً ہم نے تم پر اتاری ہیں آیات مبینات، کھلی کھلی روشن آیات۔ اب دیکھیں انزلنا الیکم میں خطاب ہے ساری قوم سے، اور اتاری ہیں ایک وجود پر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آگے آیت استخلاف آنے والی ہے، اور اس میں بھی یہی چیز ابہام اور غلط فہمی کا موجب بن جاتی ہے۔ تعلیم ایک شخص پر اترتی ہے مگر اترتی ساری قوم کے لیے ہے، اس لیے ساری قوم کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ ہم نے تم پر اتاری آیات، ہر ایک کہہ سکتا ہے مجھ پر تو کوئی بھی نہیں اتری۔ مراد یہ ہے کہ رسول پر جب اتری ہیں تو دراصل وہ تمہارا نمائندہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس پر اترنا تم سب پر اترنے کے مترادف ہے۔ مبینات جو روشن اور کھول کھول کر بیان کرنے والی، آیات مبینات کا اور معنی ہے، آیات مبینات کا اور معنی ہے۔ بینات کا مطلب ہے وہ آیات جو اپنے مضمون کے لحاظ سے کھلی کھلی اور روشن ہیں، اور مبینات کا مطلب ہے جو ادق مسائل کو کھولنے والی، اور تمہارے مختلف ایسے مسائل کو جو ان کی مدد کے بغیر تم حل نہیں کر سکتے تھے، ان پر روشنی ڈالنے والی آیات ہم نے تم پر نازل فرمائی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ان لوگوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے رکھتی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی ان کا کردار، ان کا طور طریق، مثلاً سے مراد یہ ہے، وہ بھی تم پر کھولتی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، ہاں شروع ہونی ہے یہاں سے، رکو تو ہوا ہی نہیں تھا۔ اچھا میں غلطی سے رکو سمجھا تھا، پورا یہاں رک گیا تھا۔ اچھا ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا چند منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایک ایسے طاق کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ طاق کو پنجابی میں آلہ کہتے ہیں، آلہ کہتے ہیں نا کہ نہیں؟ ایسے طاق کی مثال ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو، اور وہ شیشہ خود ایسا ہو کہ گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔ اب یہ مثال پیچیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے اور
غیر زمینی بھی بنتی چلی جا رہی ہے. آسمانی سی مثال ہے یہ. ایک طاق کی مثال ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو اور وہ شیشے کے شمعدان میں ہو، جس کا شیشہ خود چمک دمک رہا ہو جیسے ستارے چمکتے ہوں. وہ مبارک درخت زیتون سے روشن کیا گیا ہو، نہ وہ مشرقی ہو نہ مغربی. مبارک درخت زیتون کہتے ہی اسے نہ مشرقی نہ مغربی کہہ کر یہ بتا دیا کہ دنیا کا درخت زیتون مراد نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے درخت زیتون کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہ وہ مشرقی نہ مغربی. جب بھی آپ اس سے تیل لیں گے یا اس کی لکڑی کو جلائیں گے تو وہ درخت کہیں نہ کہیں کا ہوگا، یا مشرق کا یا مغرب کا. تو ایسا درخت جو نہ مشرق میں ملتا ہے نہ مغرب میں ملتا ہے. زیتون محض تمثیلاً بیان فرمایا گیا ہے، ورنہ زیتون کا ظاہری درخت مراد نہ لینا. اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی بڑک کر روشن ہو جائے. اب درخت سے روشن کیا گیا سے مراد یہ ہے اس کے خلاصے سے، اس کے تیل سے. مگر وہ تیل ان صفات کا ہے کہ از خود ہی روشن ہو جانے اور بھڑک اٹھنے پر تیار بیٹھا تھا، خواہ آسمان سے اس پر نور کا شعلہ نہ بھی اترتا یا نار کہنے لگا تھا، اسی لیے اس پر بعد میں ہے نور علی نور، اس لیے نار کا ترجمہ بھی عملاً نوری ہے، مگر الفاظ کے لحاظ سے نار لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ تیل کو روشن کرنے کے لیے نور نہیں نار استعمال ہوتی ہے. تو فرمایا وہ تیل نار کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو آگ سے روشن نہ کیا نہیں جاتا اور آگ کے احتیاج کے بغیر بھی وہ روشن ہونے کے لیے تیار ہے. نور علی نور، وہ روشن ہوتا ہے تو الہام الہی سے اور اللہ تعالیٰ کا نور اترنے پر. تو یہ تیل عام آگ جلانے والا تیل نہیں ہے، بلکہ ایسا تیل ہے جو آگ سے مستثنا مبرہ ہے، آگ کی احتیاج نہیں ہے اس کو، اور آگ سے تعلق نہیں ہے، نور سے تعلق ہے. پس جب آسمان سے الہام کا نور اترتا ہے تو اس کا نور بھڑکتا ہے، نہ کہ آگ بھڑکتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا مثال پیچیدہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور واضح بھی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مراد اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ مراد نہیں ہے. اللہ کے نور کی مثال ہیں آپ، نہ کہ نور اللہ ہیں، اس لیے مثل و نور ہی فرمایا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا یا جسے چاہتا ہے وہ اپنے نور محمد رسول اللہ کی طرف اس کی ہدایت دیتا ہے. یا اگر یہ لفظ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رسول اللہ جہاں سے مراد نہیں ہو سکیں گے. پھر مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو از خود نظر آ ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. اس کی تمثیلات ہیں، اس کی مثالیں ہیں جن میں تم روشنیاں دیکھتے ہو، اور وہ نور اللہ نہیں ہے. نور اللہ ان کے پیچھے وراء الورا کوئی چیز ہے جس کے تک تمہارا تصور نہیں پہنچ سکتا. اور اس بات کو مزید کھول دیا گیا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ تمثیلات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب کھول کر تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے. کھولنے کا یہاں لفظ نہیں آیا مگر پہلے کھول دیا گیا، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، اس کا خوب علم رکھتا ہے. وقت ہو گیا نا، کل سے 38ویں آیت شروع ہوگی انشاءاللہ.